اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جن لوگوں نے محض اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا ان کو ہم دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے جن لوگوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور ہم نے تم میں پہلے مردوں ہی کو رسول بنایا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو واضح احکام و ہدایت اور مقدس کتابوں کو، اور ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں وہ ہدایات جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور شاید کہ غور و خوض کریں کیا وہ لوگ جنہوں نے بدترین تدبیریں اور مکاریاں حق کے خلاف کی ہیں کہ امن و اطمینان میں ہیں اس بات سے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے اس جگہ سے جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یا عذاب ان پر چلتے پھرتے آ جائے تو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو گرفت میں لے لے ان کے ڈر اور اندیشے کے باوجود، تو یقیناً تمہارا رب البتہ مہربان اور رحیم ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس مخلوقات کی طرف جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہے کہ ان کے سائے دائیں بائیں مائل ہوتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر، اس حال میں کہ عاجز اور حقیر ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی چلنے والی مخلوق اور فرشتے، اور وہ استکبار نہیں کرتے ہیں اور اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سورہ نحل کا 6واں رکوع جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اہل ایمان اور اہل حق کو مخالفین اسلام دشمنوں نے ہمیشہ ستایا ہے، اور ان پر محض اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ حق کی پیروی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اسلام اس کے تقاضے سے دستبردار کیوں نہیں ہو جاتے، وہ کفر شرک کے الحاد کیوں نہیں اختیار کرتے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے اور منہ سے بول رہی ہے کہ اہل حق پر اہل باطل نے محض جرم حق شعاری میں طرح طرح کے مظالم کیے ہیں اور نت نئے طریقوں سے ستمرانیاں کی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اور ان کے رفقا کار کے مقابلے میں باطل پرستوں نے، کفر و شرک اور دنیا پرستی کے علمبرداروں نے ان کی جانوں، ان کے مالوں اور ان کی عزت و آبرو کا ہدف بنایا اور شکار کیا ہے۔ موجودہ صدی میں لینن، اسٹالن اور ہتھوڑے درانتی کے علمبرداروں نے لاکھوں انسانوں کو ستایا اور ہر طرح کا ظلم ان پر روا رکھا۔ بوسنیا، عراق، صومالیہ اور بھارت میں باطل پرستوں نے مظالم کی نئی تاریخ بنائی ہے، اور انسان نما جانوروں نے انسانوں کو، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو، اور خصوصاً خواتین کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی ظالم اہل کفر شرک نے مظالم کی حد کر دی اور ہر طرح ستایا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور دربار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر اور آخر میں مدینہ کی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور خوشخبری سنائی اور پیشن گوئی کی کہ جن لوگوں نے ظلم و ستم سے عاجز آ کر محض خوشنودی رب کے لیے ہجرت کی، اپنی گلیوں اور کوچوں کو چھوڑا، اپنے گھروں، مکانوں، جائیدادوں اور کاروبار اور عزیز پیاروں کو چھوڑا، اللہ ان کو دنیا میں ہی بہترین ٹھکانہ عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی اور مدینہ میں مسلمانوں کو بہترین ٹھکانہ مل گیا۔ لیکن قرآن انسان کو ہمہ پہلو بلندی اور رفعت اور عظمت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ اسے بلند فکر، بلند اخلاق و سیرت، بلند اور بہترین معاشرت، بلند اور حلائل ذرائع اکتساب، بلند اور بہترین مواقع صرف اور بلند اور اعلیٰ درجے کے سیاسی اور اجتماعی اصول اور احکام عطا کرتا ہے۔
وہ انسان کو اعلیٰ نصب العین اور بہترین طریقہ کار دیتا ہے، وہ اسے اعلیٰ ظرف، اعلیٰ فکر و نظر اور اعلیٰ اہداف کا مالک بناتا ہے، دنیا کے بجائے آخرت کی نعمتوں کا گرویدہ بناتا ہے، دنیا کے بجائے آخرت کا مقصود ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، البتہ آخرت کا اجر سب سے بڑا اور عظیم ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ جو ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، حق کی راہ میں مصائب جھیلتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، دشمنوں اور مخالفوں کی طرف سے ہر قسم کا ظلم و ستم سہتے اور جھیلتے ہیں، مگر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر اعتماد و توکل کرتے ہیں، اللہ کے سہارے حق کی پیروی اور علمبرداری پر قائم رہتے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دیتے اور سرفروشیاں کرتے ہیں، سر سے کفن باندھ کر اور ہتھیلی پر سر رکھ کر اعلان حق کرتے ہیں، جان و مال اور اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو کھپا کر اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد صحیح فہم کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور حسین ترین انجام اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اور نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ تقریباً ہر نبی کے دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبری کا محض اس لیے انکار کیا ہے، کوئی انسان ہے، بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مرتبے سے یہ بات انتہائی فروتر سمجھتے تھے کہ اللہ انسان کو اپنا ایلچی اور پیغمبر بنائے۔ ایسے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی اسی طرح کی خام خیالی میں لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کو کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے جن لوگوں کو نبی اور رسول بنایا ہے وہ سب کے سب انسان تھے اور مرد تھے۔ ہم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول کسی نہ کسی انسان مرد ہی کو بنایا ہے، البتہ ہم اس پر وحی بھیجتے تھے، اسی طرح ہم نے تم کو آخری طور پر اپنا نبی بنایا ہے اور تم پر بھی وحی اتار رہے ہیں۔ لوگوں کو اگر حقیقت نہیں معلوم ہے اور واقعی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو لوگ کتب آسمانی سے واقف ہیں یا تاریخ میں گزرے ہوئے پیغمبروں کے متعلق علم رکھتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے علماء اور مشائخ ہیں، ان سے معلوم کر لو کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں اور ان میں بھی صرف مردوں ہی کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر یعنی قرآن مجید جن مقاصد کے پیش نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وہ تعلیمات اور ہدایات اور احکام لوگوں پر اپنے قول و عمل اور کردار کے ذریعے واضح کر دیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی وحی، ہدایات، احکام اور تعلیمات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح اور عملی اور قولی تشریح و تفسیر کی روشنی میں احکام الہی پر غور و فکر کریں اور ہدایت حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اپنا ذہن و فکر اس کے مطابق بنائیں، اپنے عقائد، افکار اور نظریات اس کے مطابق اختیار کریں، اپنے اخلاق و عادات، سیرت و کردار، کیریکٹر اور زندگی اس کے مطابق ڈھالیں، اپنا رہن سہن، سماجی تعلقات اور روابط، طور طریقے اور رسوم و رواج اس کے مطابق اختیار کریں، اپنے کمانے کے طریقے، اسباب اور وسائل اور خرچ کے مواقع اور مصارف اس کے مطابق اختیار کریں، اپنی سیاست، جہاں بانی، حکومت اور قومی ملک کی معاملات اور بین الاقوامی مسائل، تہذیب و تمدن، صلح و جنگ، تعلیم و تربیت، دیوانی اور فوجداری، قوانین انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، ہر ایک میں اسی کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن اترتا گیا اتنا لوگوں کے سامنے پیش کرتے، سناتے اور سمجھاتے رہے، لوگوں کے شکوک و شبہات دور فرماتے رہے، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے، مخالفوں اور دشمنوں اور منکروں کے مقابلے میں اس قدر بلند اخلاق اور بہتر کردار کا ثبوت دیا جو پیغمبر خدا کے شایان شان تھا، اور ایمان لانے والوں کے لیے شفقت و محبت کا ایسا برتاؤ کیا کہ تاریخ میں ایسی شفقت و محبت کا برتاؤ ناپید تھا، اور ان کی ذہنی، اخلاقی، سماجی، معاشی، سیاسی، دینی اور روحانی اور عملی ایسی جامع اور مکمل تربیت کی کہ صحابہ کرام کا گروہ دنیا کے مثالی گروہ بن گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء اور مومنین کی انفرادی تربیت اور ان کے معاشرے کی تعمیر اور اسلامی اسٹیٹ کے قیام کے ذریعے غرض کہ اپنی دعوت کے ہر پہلو کے ذریعے قرآن کے قولی اور عملی توضیح اور تشریح کا حق ادا کر دیا۔ اس اتمام حجت و شہادت حق کا حق ادا کر دینے کے باوجود لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اندھے بہرے بنے رہتے ہیں، مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اپنی چال بازیوں، مکاریوں اور سازشوں اور شرارتوں اور ظلم و ستم سے باز نہیں آتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے مطمئن ہیں اور نچند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب ہر وقت ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے اور ان کا گھر ہی ان کی قبر بن جائے، یا ایسی جگہ سے اور ایسی صورت میں عذاب آ جائے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یا وہ چل پھر رہے ہوں، اپنی گلیوں اور اپنے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوں، اپنے شبستانوں میں رنگ رلیاں منا رہے ہوں، اپنی تفریح گاہوں میں گل چھرے اڑا رہے ہوں، اپنے باغوں میں ٹہل رہے ہوں، اپنے قلعوں میں
مشغول و مصروف ہوں یا اپنی روزی روزگار کی سرگرمیوں میں، اپنی سیاست میں مگن ہوں، حکومت اور خزانوں کو دیکھ ریکھ میں مصروف ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے اور اپنی لپیٹ میں لے لیں، تو کیا یہ اللہ کو عاجز کر سکیں گے اور اپنے کو عذاب سے بچا سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یا وہ عذاب الہی سے ڈر رہے ہوں اور اندیشوں میں مبتلا ہوں اور ایسی حالت میں عذاب آ جائے اور ان کا کریا کرم کر کے رکھ دے، مگر اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا رہتا ہے کہ بندے اب بھی سدھر جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، کفر و شرک چھوڑ دیں، ایمان لے آئیں اور اپنے فکر و نظر اور عمل و اخلاق اور معاملات زندگی کو ایمان و اسلام کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربان، شفیق و رحیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام داعیان حق اور اللہ کے سچے پیغمبر جو صدیوں اور قرنوں تک آتے رہے، مختلف ملکوں اور مختلف قوموں میں آئے، مختلف زمانوں میں آئے اور مختلف زبانوں میں انہوں نے دعوت حق پیش کی، سب نے بالاتفاق وجود باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کا سور پھونکا اور بندگی رب کی دعوت دی، اور اس طرح یقین اور اذعان کے ساتھ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، اپنی کانوں سے سنی ہوئی اور اپنے تجربے اور مشاہدے سے معلوم کی ہوئی حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی دعوت حق کی طرف بلایا اور تائید نے پوری کائنات کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے ذریعے یہی دعوت پیش کی اور اسی اذعان اور یقین کے ساتھ پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرفان حق حاصل ہوا ہے وہ آپ کا ذاتی تجربہ مشاہدہ ہے، اور تائید میں آپ بھی کائنات کو پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے تمام مادی مخلوقات کے سائے ان کے دائیں یا بائیں مائل ہوتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے عاجز متواضع ہیں، یعنی پوری کائنات جس میں بااختیار مخلوق جن و انس بھی شامل ہے اللہ کے آگے بے بس ہیں، کیونکہ کائنات اللہ ہی کی طبعی قوانین کی پابند ہے اور اس کے قانون سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتی، اور یہی اس کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کا پیغام اس کے علاوہ کیا ہے کہ جس طرح پوری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، تم بھی اپنی اختیاری زندگی میں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کے وفادار و اطاعت گزار بندے بن کر زندگی گزارو۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی جاندار مخلوق، چلنے پھرنے، دوڑنے اور رینگنے والی مخلوق، حتیٰ کہ فرشتے بھی سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے میں انہیں کوئی عار نہیں ہے، وہ غرور و گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، وہ استکبار میں مبتلا نہیں ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے سے اور اس کی بندگی کرنے سے اپنے کو اونچا اور بڑا نہیں سمجھتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے اے انسانوں، تم پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے آگے سرنڈر کر دو، اس کی اطاعت گزار بن جاؤ اور پورے شعور کے ساتھ زندگی کے گوشوں اور میدانوں اور چھوٹے بڑے شعبوں میں اس کا وفادار اور فرمانبردار بن کر زندگی گزارو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ یہ ہے اس رکوع کی مختصر توضیح۔ آئیے اس کے کچھ پوائنٹ بھی نوٹ کریں تاکہ انہیں ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں ہجرت کرتے اور قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا ہی میں بہتر جزا اور ٹھکانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں قربانیاں دیتے ہیں ان کو اللہ دنیا سے زیادہ آخرت میں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو یہ بات معلوم رہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں ان کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں سے بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ ایمان و اسلام کے راہ میں صبر کرتے ہیں اور راہ حق میں استقامت کا ثبوت دیتے ہیں اور اللہ پر توکل و اعتماد کر کے راہ حق میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو نبی، رسول و پیغمبر بنایا ہے اور انسانوں میں سے بھی صرف مردوں ہی کو بنایا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے غیر بشر کو کبھی نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے جس بشر کو بھی نبی بنایا اس پر اپنی وحی بھیجی ہے۔ اگر کسی کو حق حقیقت کا علم نہ ہو تو اس کو اہل علم اور واقف کار لوگوں سے معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایات، احکام و تعلیمات دی ہیں وہ دلائل و شواہد کی روشنی میں اور واضح انداز میں دی ہیں اور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے اتاری ہیں۔ انسانوں کو اللہ کی ہدایات، احکام و تعلیمات کو براہ راست اس کی کتاب اور پیغمبروں کی سنت سے معلوم کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دوسرے اہل علم کے ذریعے صحیح اور ٹھیک معلومات حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں یاد دہانی اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تاکہ جو ہدایات، تعلیمات اور احکام، نصیحتیں، عبرتیں اور حق اللہ نے اتارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قول و عمل اور زندگی کا نمونہ پیش کر کے واضح کر دیں۔ لوگ خود بھی اسوہ مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور قولی تشریح توضیح کی روشنی میں اس ذکر میں غور و فکر کریں تاکہ اپنا ذہن و فکر، اخلاق اور زندگی اس کے رنگ میں رنگ سکیں۔
جو لوگ حق اور اہل حق کے خلاف مکاریاں، سازشیں اور شرارتیں اور خفیہ اور علانیہ تدبیریں کرتے ہیں اور چالیں چلتے رہتے ہیں، ان کو خدا کا خوف سے مامون اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب ان کی طاق میں لگا ہوا ہے اور ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب اس جگہ سے اس طرح آ جائے کہ ان کو وہم و گمان تک نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چل پھر رہے ہوں، رنگ رلیاں منا رہے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے کہ عذاب کے آثار محسوس کر لیں اور اندیشہ ناک ہو جائیں اور اس حال میں اللہ کا عذاب آ کر انہیں برباد کر دے۔ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کے عذاب سے راہ فرار اختیار کر کے یا کسی اور طرح بچ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ اس کی عذاب سے راہ فرار اختیار کر کے یا کسی اور طرح بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو فوراً نہیں پکڑتا، کیونکہ وہ رؤوف رحیم، شفیق اور مہربان ہے، بندوں کو سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، تمام جاندار مخلوق اور فرشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ فرشتے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، وہ غرور اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ جس طرح پوری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے اور اس کی بندگی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی اسی طرح اطاعت فرما برداری اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔